Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی حالات بہت افسوسناک، بہت پریشان کن اور عوام کے لیے ہر روز بگڑتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی اپنی آخری حدوں کو بھی عبور کر چکی اور اشیاء ضروریہ کا یہ عالم ہے کہ آٹا لینے کے لیے قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، بجلی کی آنکھ مچولی روز کا معمول ہے، اور گیس کے بغیر چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ ملک روز بروز قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کا جو قرضہ ہے اس کا بوجھ اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا بال بال قرضے میں لتھڑا ہوتا ہے۔ یہ جتنی پریشانی ہے، جتنی گرانی ہے، جتنے بحران ہیں، ان کی اصل بنیاد اللہ رب العزت کی ذات سے بغاوت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ رب العزت کا غیظ و غضب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت واضح انداز سے فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو بھی خرابی جنم لیتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بغاوت اور سرکشی کے اوپر اتر آئے گا تو آسمانوں سے جو فیصلے ہوں گے وہ انسان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ ویسے تو دیگر بہت ساری خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن ایک خرابی اور برائی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے معیشت زوال کا شکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معیشت بحرانوں سے دوچار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مالی طور پر انسان تنگی سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ خرابی سود کی خرابی ہے، ربا کی خرابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز سے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ رب العزت کا حکم ماننے والے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لانے والے ہو تو وذروا ما بقی من الربا، پھر سود کو چھوڑ دو، پھر سودی معیشت سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر لو۔ آگے پھر اس سے زیادہ سخت بات ارشاد فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین، جو انسانوں کا مالک اور خالق، وہ جس معاملے میں اعلان جنگ فرما رہا ہو، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان جنگ کا اعلان ہو رہا ہو، تو خود اندازہ کریں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی، انسان کی معیشت، انسان کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو آدمی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا ہے
وہ کسی اپنے معمولی سے ملازم کے ساتھ حالات بگاڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے محلے کے کسی عام سے آدمی کے ساتھ خواہ مخواہ کی محاذ آرائی کو گوارا نہیں کرتا، وہ کسی عام سے آدمی کے ساتھ تصادم کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تصادم میں الجھ گیا، اگر میں محاذ آرائی پر اتر آیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ بگاڑ دی تو اس بگاڑنے کے نتیجے میں میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، میرے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، لہٰذا مجھے ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی اختلاف ہے، تو مجھے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے دے دلا کر اس سے اس گلے شکوے کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک عام سے انسان کے بارے میں، ایک عام سے پارٹنر کے بارے میں، ایک معمولی درجے کے ملازم کے بارے میں، ایک اپنے محلے اور علاقے میں رہنے والے کے بارے میں ایک عقل مند آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ اور پھر جس آدمی کے پاس ذرا سی قوت ہے، کوئی تھانے دار ہے، کوئی MNA ہے، کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، کوئی سماجی حیثیت رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ تو بڑی سے بڑی زیادتی گوارا کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین اور ہر چیز پر قادر ذات ہے، اور ایسی ذات ہے کہ جو قوت والی اور جو عزت والی اور عزت اور ذلت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ جرت اگر کوئی بھی فرد کرے گا، کوئی بھی ریاست کرے گی اور کوئی بھی قوم کرے گی کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گی، اور اس کا جو طرز عمل ہے، اس کا جو طریق ہے، اس کی جو پالیسیاں ہیں، اس کی جو روش ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے اعلان جنگ کو قبول کرنے والی ہوگی اور اعلان مبارزت کے مقابلے میں ڈھٹائی اور سینہ زوری والا طرز عمل ہوگا، تو پھر اس قوم کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بہت افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کہ جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، ایک ایسی ریاست جو کلمہ طیبہ کے مقدس اور پاکیزہ نعرے پر مارز وجود میں آئی، اس ریاست کی جو معیشت ہے، اس کی بنیادیں ساری کی ساری سراسر سود کے اوپر جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہیں، اور وہ بنیادیں رکھی گئی ہیں جس کے نتیجے میں آج اس قوم کا بچہ پریشانی کا شکار ہے۔ اور یہ جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں مال و دولت کی فراوانی صرف چند خاندانوں کے لیے ہے، پورے ملک کے جو وسائل اور اسباب ہیں، پورے ملک کے جو خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے خزانے سمٹ کر چند خاندانوں کے ہاتھ میں آگے، اور باقی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اور اس قوم کا بچہ محرومی سے دوچار ہے۔ یہ اصل میں اس غیر منصفانہ اور اس ظالمانہ اور اس جابرانہ نظام معیشت کا نتیجہ اور شاخسانہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے جس سکیم کا اعلان کیا، اس سکیم کے اندر بھی سود کی آمیزش کر کے، اسے آلودہ کر کے قوم کی جو نئی آنے والی نسل ہے، اس نسل کے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا، اس نسل کو ایک ایسی مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کی کہ جس میں سے وہ نسل کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کے بارے میں اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے مترادف قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ سود خوری بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے مرتکب کے لیے اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ اللہ کبھی بھی انہیں جنت میں داخل نہیں کروائیں گے، اور ان 4 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ سود خوری بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی خون کی نہر میں کھڑا ہے، اور وہ جب اس نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ہوا آدمی اسے زور سے ایک پتھر مارتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اپنی اسی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، اور سود کھانے کو اپنا انہوں نے معمول اور اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر
سود خوری رواج پکڑ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو اشیاء ضروریہ کے حوالے سے قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ انہیں دستیاب اور میسر نہیں ہوتی۔ اور آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں، جو ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، جو آج ہماری لائٹیں بند پڑی ہیں، جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد یہ سودی معیشت ہے، جس سے ہم کبھی بھی نجات اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہم اس سود سے نجات نہ حاصل کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس بستی میں، جس علاقے میں سود رواج پکڑ جائے، اس بستی نے گویا کہ اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت دے دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی طرف عوام کو بھی، خواص کو بھی، علماء کو بھی، زندگی کے سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو قربانی اور ایثار والا مزاج ہماری شریعت اور ہمارے دین نے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اسے رواج دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب ظاہری نگاہ سے جب انسان دیکھے گا تو اسے نظر آئے گا کہ سود کے نتیجے میں پیسہ بڑھ رہا ہے، سود کے نتیجے میں اس کی جو اعداد و شمار کی جو گنتی ہے، وہ اعداد و شمار کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، سود کے لین دین کے نتیجے میں اسے ظاہری طور پر نفع ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ فرما دیا تو یہ حق ہے اور سچ ہے، اور اس کے مٹانے کی کیا شکلیں ہوں گی؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سود کے اوپر انہوں نے قرضہ لیا، اور اس قرضے اور اس بوجھ نے انہیں ایسی مصیبتوں میں جکڑا کہ ان کا جو حلال مال ہے وہ بھی اس سود کے ساتھ بہہ کے چلا گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ سود کے اوپر قرضہ لیا، اور اس قرضہ لینے کے نتیجے میں انہیں اپنے جو ذاتی مکانات اور زمین اور پراپرٹی ہے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو اس بوجھ اور اس دلدل سے نجات دلانے میں لگا دی، لیکن وہ اس دلدل سے نجات نہیں حاصل کر پائے۔ تو یہ ایک ایسا ناسور ہے، یہ ایک ایسا چکر ہے کہ جس چکر میں سے نکلنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور پھر انسان ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سود سے 4 پیسے بڑھ رہے ہیں، اگر کسی ایک جگہ پر کسی ایک برتن میں اوپر سے تو بہت سارا پانی آ رہا ہو، بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں، لیکن نیچے سے سوراخ ہو کہ جس میں سے وہ پانی نکل رہا ہو، تو یہ اگرچہ ظاہری نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پانی زیادہ آ رہا ہے، لیکن وہ پانی اس کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو کبھی انسان کو اللہ رب العزت کسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، کبھی کسی حادثے میں مبتلا کر دیں گے، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، اور وہ ان پریشانیوں سے لڑتے لڑتے، وہ ان غیر ضروری جگہوں پہ اخراجات کرتے کرتے، وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہوتے چین اور سکون کی دولت سے بھی محروم رہ جائے گا، اور وہ جو اس نے مال و دولت بہت زیادہ کمایا، وہ مال و دولت جس مقصد کے لیے کمایا تھا وہ مقصد وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں ایثار، قربانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پہ ہماری معیشت کو استوار کیا انہیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ سود چھوڑ دیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود ہے، ان کے خاندان کا جو سود ہے، اور وہ بہت بڑی مقدار میں سود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی معافی کا اعلان فرماتا ہوں۔ اب یہ قربانی تھی، یہ ظاہری طور پر ایک بڑے حصے سے دستبردار ہونا تھا، یہ ظاہری طور پر ایک نقصان کی شکل نظر آ رہی تھی، لیکن حضرات علماء کرام اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت عباس کی اولاد کو نوازا، اور ایسے نوازا کہ 525 سال تک اللہ رب العزت نے حکومت کو، اللہ رب العزت نے اقتدار کو، اللہ رب العزت نے مال و دولت کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے یہ جو سودی معیشت ہے اس کو چھوڑنے کی شکل میں ادا کی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے مثال بنا کر رکھ دیا۔ تو ممکن ہے کہ آج ایک نوجوان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اسے 20 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لیکن اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں 20 لاکھ لوں گا، مجھے 36 لاکھ واپس کرنے پڑیں گے۔ تو
تو یہ بات بسا اوقات سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اسے سارے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا انگاروں کی طرف نہیں جاؤ, لیکن اس بچے کو وہ انگارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کھلونا ہے, وہ دوڑ دوڑ کے انگاروں کے پیچھے جاتا ہے. ہیٹر چل رہا ہے اور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بچہ کہیں اس میں ہاتھ نہ مار دے, اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ ہیٹر کیا چیز ہوتی ہے. ایسے ہی انسان کو 20 لاکھ روپیہ نظر آتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کا کاروبار شروع ہو جائے گا, لیکن اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. تو ایک باپ اور بیٹے کی عقل میں معمولی سا فرق ہو سکتا ہے, اور باپ کو نظر آتا ہے کہ انگارہ جلانے والی بات ہے, ماں کو نظر آتا ہے کہ ہیٹر سے جا کر بچہ جل جائے گا, بڑوں کو نظر آتا ہے کہ چائے کی گرم کپ کی طرف اگر بچے کا ہاتھ بڑھے گا تو اس ہاتھ کے وہ ہاتھ جل سکتا ہے. جب یہ معمولی سے ذہن کا تفاوت یہ انسان کو ان باریکیوں تک پہنچنے سے مانے ہے, تو پھر اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین ذات ہے, اس ذات نے جس چیز کو ہمارے لیے نقصان دہ قرار دیا ہمیں اسے اپنے لیے نقصان دہ سمجھنا چاہیے, اور جس چیز کو اس ذات نے ہمارے لیے فائدہ مند قرار دیا ہمیں اسی کو فائدہ مند سمجھنا چاہیے, اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اس لیے صرف یہ نوجوانوں کے قرضہ سکیم کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ معاشرے کے اندر سود کی جو شکلیں رائج ہیں ان شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ پہلے اس معاملے میں بے احتیاطی ہوئی تو اب یہ اہتمام ہو جائے کہ ہم اپنے سارے معاملات کو, اپنی ساری معیشت کو, اپنے سارے لین دین کو علماء کرام اور مفتیان عظام کے سامنے رکھیں اور ان سے عرض کریں کہ حضرت یہ معاملہ ہے, پرائز بانڈز کا معاملہ ہے, اسی طرح بینکوں کے ساتھ جو سودی معاملات کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ گھروں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے جو قرضوں کے لین دین کا معاملہ ہے, گاڑیوں کا معاملہ ہے. ہم ہر معاملے میں پوچھ کر چلنے والے بنیں کہ شریعت ہم نے کہاں گنجائش دیتی ہے, کہاں اجازت دیتی ہے, اور کس جگہ شریعت ہمارے لیے رکاوٹ اور قدغن کھڑی کرتی ہے. تو جب ہمارے اندر یہ احساس ہوگا, جب اس کا اہتمام ہوگا, تو اس اہتمام کے نتیجے میں اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیں گے. اور جب اللہ کی رحمت کی بارش برس جائے گی, جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے رحمت والا معاملہ ہو جائے گا, تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ سے ڈر گیا, جس نے اللہ کی خاطر پرہیز والا راستہ اختیار کر لیا, جس نے اللہ رب العزت کی خاطر احتیاط اپنا لی, یجعل لہ مخرجا, اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے نجات کی سبیل پیدا فرما دیں گے, اللہ ہر بحران سے اسے چھٹکارا عطا فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائیں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ میرے رب نے میرے لیے کہاں سے روزی کا بندوبست کر لیا. اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر بھروسہ جس نے کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. تو ایک ایمان والے کی نگاہ وہ اپنے رب کے اوپر ہونی چاہیے, ایک ایمان والے کا جو بھروسہ ہے وہ اپنے رب کے اوپر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہمیت والی ہو کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے اللہ کا حکم کہاں جا کر ٹوٹتا ہے اور کہاں جا کر نہیں ٹوٹتا. اگر اس نے اللہ کے حکم کو مقدم کر لیا, اللہ کے فیصلوں کو مقدم کر لیا, اللہ کی شریعت کو مقدم کر لیا, اللہ کے دین کو اپنی ترجیح بنا لیا, اللہ رب العزت اسے کبھی بھی پریشان اور رسوا نہیں کریں گے, اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور اگر کسی کو کوئی ایسا ہے کہ جو خزانوں میں ڈوب گیا, کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو گئی, لیکن اللہ اگر اس سے راضی نہیں ہے تو یہ گھاٹے اور نقصان والا سودا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ تو وقتی بات ہے, اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو جس آدمی نے اللہ رب العزت کے اعلان جنگ کو قبول کر کے سودی معیشت کو اختیار کیا, سودی قرضوں کا لین دین کیا, سودی معاملات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیا, تو اس کی یہ زندگی بھی اذیت اور پریشانیوں کا باعث بنے گی. اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ پریشانی اور مصائب ہوں گے ہی ہوں گے. اس لیے ہمیں عقل مندی والا, دانش مندی والا, سمجھداری والا, اللہ رب العزت کی تابعداری والا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری والا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, اور
اللہ رب العزت کے احکامات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں انہیں مقدم رکھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔